ہم لوگ اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا فیلنگز آتی ہے؟ اللہ اکبر، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس موت آئی نا ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی، بس سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یہ رونقیں، یہ لائٹنگ، ویسے کراچی ویسے روشنیوں کا شہر ہے، یار اب مر کے کیا کروں گا میں؟ ہر بندہ مرنے سے بہت ڈرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، موت کے بغیر تو چارہ نہیں ہے نا۔ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں اپنے اندر۔ اصل بہاریں تو مرنے کے بعد ہیں۔ اگر آپ اس علم پر رہیں اور اس علم پر اس طرح سے چلیں جیسے اللہ ہم سے چاہتے ہیں تو واللہ اصل بہاریں تو اس کے بعد ہیں۔ انسان ابھی کہاں تک پہنچا ہے؟ چاند تک چلیں، مان لیتے ہیں چاند تک پہنچ گیا، چاند سے آگے بھی پہنچ گیا، ستاروں پر کمندیں ڈال لی، پتہ چلا لیا کہ فلاں سیارہ اتنے لاکھ نوری میل کے فاصلے پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں تک جانے کے لیے انسان کو اتنے لاکھ سال ٹریول کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہماری زندگی کا اختتام اس طرح سے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ہماری فرسٹ فلائٹ کہاں تک جائے گی؟ 7ویں آسمان تک، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ جائے گی۔ پہلے آسمان پر جائے گی اور فرشتوں کے جرمٹ میں اگلے آسمان تک ہمیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لیں، اللہ اپنی توفیق سے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لیں۔ امید اچھی رکھیں، گناہوں سے بھی ڈریں، معافی بھی مانگیں، لیکن اللہ سے امید کو نہ توڑیں، واللہ اللہ سے امید کو نہ توڑیں۔ یہ جو مرحلہ ہے، موت کا مرحلہ جو ہم سب پر آنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم فکر مند بھی ہیں، اور ہم نے کئی لوگوں کی موت شاید اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہو، کئی لوگوں کے بارے میں سنا بھی ہو، کچھ لوگوں کی کتنی بہترین موت ہوتی ہے، کتنی اللہ بہتر جانتے ہیں باطن کو، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، اچھی بات کرتے ہوئے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں آج تک جن لوگوں کی وفات بہت اعلیٰ ہوئی ہے، ان میں بھی آپ کو اہل علم سر فہرست نظر آئیں گے کہ جان نکلنے کے وقت میں بھی اللہ ان کے ذریعے سے امت کو کچھ سکھا رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بات میں نے آپ کو بتائی نا۔ دو لوگوں کی بات اور میں ذکر کرتا ہوں مختصرا۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ، 266 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 3 صدی ہجری میں، 266 ہجری میں۔ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام۔ ان کا آخر جب وقت آیا تو ان کے پاس کچھ بڑے آئمہ موجود تھے، ان میں ایک محمد بن مسلم ابن وارہ ان کو کہتے ہیں، وہ موجود تھے، اور ایک ابو حاتم الرازی جرح و تعدیل کے بہت بڑے عالم وہ موجود تھے، اور بھی کچھ علماء تھے۔ نزع کا عالم تھا ان پر، ابو زرع رازی رحمہ اللہ پر۔ تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم اپنے شیخ کو کلمہ کی تلقین کیسے کریں؟ ان کا روب اس قدر زیادہ ہے کہ ہم کلمہ کی تلقین کو کیسے کریں؟ ہر بندہ ڈر رہا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو جس حدیث میں یہ ذکر ہے نا، اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی سند کو پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، تو اسی سے ان کو معلوم پڑ جائے گا اور شاید اس طرح سے وہ کر لیں۔ ابن وارہ نے کہا کہ انہوں نے سند پڑھی، سند میں ذکر کیا حدثنا عبد الحمید بن جعفر، حدثنا صالح بن ابی عریب، حدثنا کثیر بن مرہ، حدثنا صالح بن ابی عریب، 2-3 راویوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد میں ایسے کیا حدثنا عن، جیسے بول رہے ہیں، اٹک گئے۔ ساتھ ہی امام ابو حاتم الرازی انہوں نے شروع کر دیا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا ابن عریب، حدثنا، پھر رک گئے۔ اور یہ کون سا وقت تھا؟ امام ابو زرع رحمہ اللہ نزع کے عالم میں تھے۔ جب یہ بھی خاموش ہوئے تو امام ابو زرع بولے حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد، حدثنا ابن عریب، حدثنا کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
دخل الجنہ فوراً فوت ہو گئے. دخل الجنہ علم کہتے ہیں کہ جنہ کی ہا نکلی، یہ آخری سانس تھا، فوت ہو گئے. سبحان اللہ. یہ بلند مراتب اہل علم کے حصے میں آئے. اور ابو حاتم رازی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے 10 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی. 266 میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی وفات ہوئی 277 میں، 277 میں. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس تھا، نزا کا عالم تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ عقبہ بن غافر، غالباً یہی صاحب یہ نام تھا، لہو صحبت، کیا یہ صحابی ہیں، صحابیت کا شرف ان کو ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان پر میں قانع نہیں ہوں، مجھے ان پر قناعت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ابا جان میں نے جو کہا کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ کہا جی ہاں، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور میں ان پر قانع نہیں ہوں، یعنی مجھے ان سے روایت لینا اس میں مجھے قناعت نہیں ہوتی. فوت ہو گئی. پوری زندگی اسی علم میں وہ لگے رہے، اسی علم کے بہت بڑے امام تھے. آخر نزا کے عالم میں بھی لاکھوں راویوں میں سے ایک راوی کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں یا کیا ہیں، اور اس کو اس طرح سے بہترین انداز میں بیان کرنا، اور اسی علم کی خدمت میں ان کی روح نکلی. اہل علم کے متعلق ایسی بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی. تو بتائیے کہ اس علم کے بعد اس علم کے جو حاملین ہیں، اس طرح کا کریکٹر اور کردار کس کا ہوگا؟ اس علم کے ساتھ جڑ جائیے، اس علم کے تقاضوں کو پہچانیے، اس علم کو بس حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیجیے. باقی یہ سب کام بھی معلوم ہے کرنے ہیں، اور آپ لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح سے پڑھنے کا انداز ہے کہ آپ نے باقی مصروفیات کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمت نہ ہاریں، شوق کم نہ پڑنے دیں، شوق کو ہمیشہ ابھارے رکھیں، ہمیشہ اللہ سے توفیق کو طلب کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہم قریب ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں گے جو لوگ واقعی اس علم کی راہ پر چلنے والے، علم حاصل کرنے والے، اور پھر اس علم کو پھیلانے والے لوگ ہیں، اور پھر اس علم کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں درجات پانے والے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے میں ایسے لوگوں میں کر دے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین.